کردار کی بات کی. اور یہ جو ہمدردی کی کیفیت جس کا میں نے ذکر کیا، درگزر کرنا ہے، تو بہت ہی اہم ہے. یہ تو میں ملک کے معاملات کے اندر بھی میں سبھی کو کہہ رہا ہوں کہ درگزر کرو، آگے نکلو. جب تک ایک دوسرے کو معاف نہیں کرو گے تو پھر یہ رنجشیں ساری عمر آدمی اپنے پیٹھ پر لاد کر چلتا ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رنجشیں لے کر چلتے ہیں وہ بھی سٹریس میں خود بھی رہتے ہیں، تو لہٰذا درگزر کرو. تو اللہ تعالیٰ، ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے دوپہر کو اٹھے تو حضرت عمر نے پوچھا آپ مسکرا کیوں رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فرشتہ مجھے جنت کے مدارج دکھانے لے گیا، پہلا درجہ اور دوسرا درجہ. تو پہلا درجہ بہت ہی خوبصورت تھا، اچھا تھا. پھر دوسرے درجے پر لے گئے تو وہ تو اور بھی خوبصورت تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فرشتے سے پوچھا دوسرا درجے میں کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی پہلے درجے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے حساب کروا لیا، اس نے مجھے تانا دیا تھا، اس کے ثواب اس کو مل گئے، ہے نا، جنہوں نے حساب کرایا. تو دوسرا درجہ تو اور بھی خوبصورت تھا. یہ تو حساب ہو گیا، اس میں جن کا پلڑا بھاری تھا وہ یہاں آ گئے. دوسرا درجہ کن کا تھا؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ ان لوگوں کا درجہ تھا جنہوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا، دنیا میں معاف کیا. اور اللہ کو پسند آتی ہے، کیونکہ انسان جب اللہ کے سامنے جائے گا تو ہر ایک معافی مانگ رہا ہوگا. تو اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ جو اس نے وہ معاف کرنے والا ہے. اور انسان اگر کوئی خوبی اس کی پہچان لے تو لہٰذا اس کو وہ پسند آتی ہے. بچوں، اس وقت غزہ کو مت بھولنا، وہاں بھی بے انتہا ظلم، سب سے زیادہ بچے شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں غزہ کی پاپولیشن میں 30-40% بچے بھی ہیں. تو ان کی تکلیف بھی مت بھولنا. یہ جو قرآن کی آیت ایک لڑکی نے ماشاءاللہ اچھی طرح سے اس کی تلاوت کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ اپنا نبی پسندیدہ بندہ میرے خدا کا، وہ اللہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے بھول گئے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ، جب سورج طلوع ہو جائے اس کی قسم کھاتا ہے. دیکھو قسم کھا کر اللہ کہتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کی قسم کھاتا ہوں کہ رات کی تاریکی جب چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ وَرَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ میں تمہیں بھولا نہیں، میں تمہیں بھولا نہیں. مَا قَلَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، کہ تم کو میں نے اچھے حالوں میں لے کر آیا، تم اندھیرے میں تھے، میں تمہیں روشنی میں لایا. وَضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تم پریشان حال تھے، تمہیں میں نے غنی بنایا. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جس آیت کی طرف اور جس سینٹنس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر یتیموں کو حقارت سے مت کرو، اس کے ساتھ سلوک بہت اہم ہے. بیٹا بچوں، بعض بچے حالات کے اعتبار سے یتیم ہو جاتے ہیں. میں غزہ کی بھی بات کر رہا ہوں جہاں بچے بھی یتیم ہو رہے ہیں، بچے بھی شہید ہو رہے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا آیا ہے اس کو دھکا مت دو. اچھا، یہ جو اسپرٹ ہے گرل گائیڈز، یہ اسپرٹ بچپن سے پالو، ہے نا، کہ جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہے اس کا خاص طور پر خیال کرو. ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر اسٹیج سے گرے، اور گرنے کے بعد کوئی 10-12 سال کا واقعہ ہے. لوگوں نے جس انداز سے ان کو اٹھایا، تو میں اس بات سے واقف ہوں کہ کسی کو چوٹ لگے تو اگر اس کی اسپائن کو سپورٹ نہ دیا جائے تو وہ زندگی بھر کے لیے پیرالائز ہو سکتا ہے. اگر اسپائنل انجری ہو اور اسپائن کو سپورٹ کر کے نہیں اٹھائیں تو زندگی بھر کے لیے پیرالائز ہو سکتا ہے. تو میں وہ ٹی وی پر مناظر چیزیں دیکھ رہا تھا اور مجھے افسوس ہوا کہ جس طرح سے لوگوں نے بوری کی طرح سے چاروں ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو اٹھایا، تو میرا دل دہل گیا کہ اگر اسپائنل انجری ہوگی تو the person عمران خان میں بھی پیرالائز فار لائف. تو لہٰذا یہ جو ٹریننگ ہے یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اب دیکھو میں وہاں موجود تھا، آئی واز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، تو میں نے اس کو تھوڑا پمپ کیا، پھر جلدی سے کہا کہ ایمبولینس لاؤ، تو ایمبولینس نہیں تھی، بہت پیچھے تھی، تو ایک گاڑی انہوں نے خالی کر کے آگے لائے. اس کو اٹھا کر میں نے خود اس میں گاڑی کے اندر ڈالا، اور آئی واز شیور دا پرسن ہیز ایکسپائرڈ آلریڈی. ان واقعات سے مجھے خاص ہوا کہ بلایا تھوڑی جاتا ہے پھر کسی کو کہ بھائی بلاؤ کسی کو، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ہے. یہ جو فرسٹ ایڈ ہے یہ جان بچا لیتی ہے، چاہے آگ کے خلاف ہو. یعنی the basics of preventing
کہ کوئی انجر نہ ہو آگ کے اندر تو یہ ہے کہ نیچے رہو، اسموک کے نیچے رہو، باہر نکلو، اگر کپڑوں کو آگ لگ جائے تو رول کر کے کرو. یہ سمپل چیزیں ہیں جو پڑھا لکھا آدمی ہو ان پڑھ ہو سب کو سکھائی جاتی ہیں. تو لہٰذا گرل گائیڈز کا جو ایکسپوجر ہے اور جو بوائے اسکاؤٹس کا ایکسپوجر ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ضروریات جو کسی وقت بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ہر ایک کے گھر میں ہوتا رہا ہوگا. میں تو آپ کو ایک واقعہ سنایا نا، میں تو بہت سارے واقعات سے واقف ہوں جہاں لوگ انجر ہوتے ہیں اور امیجیٹلی کوئی نہیں ایئر کرافٹ کے اندر، ہوائی جہاز کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو کوئی ڈاکٹر ہے نا. اگر ڈاکٹر نہیں ہوتا تو کوئی عام پیسنجر مدد کرتا ہے. اینڈ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے جتنا بھی سفر کیا ہوائی جہاز کا کم سے کم 5-6 انسیڈنٹس مجھے یاد آتے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے جلدی سے آ جائے. اچھا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تو بہت کم ہے کہ ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے کہ 1,40,000 گرل گائیڈز ہیں، مگر یہاں لڑکیاں کتنی ہیں اسکولوں کے اندر، یہ بات تو کہیں زیادہ پھیل. ایوری پرسن شوڈ بی اویئر، ایک نہیں ہر شخص. یہاں مثال کے طور پر جب میں سین فرانسسکو میں اپنی تعلیم کی خاطر رہتا تھا تو وہاں پر ہر مہینے زلزلے کے لیے ایکسرسائز ہوتی تھی، کیونکہ وہ ارتھ کوئک پرون زون تھا، اس میں وہاں زلزلے آ چکے تھے بہت، اور کہا جاتا تھا شرماؤ مت، دس از این ایکسرسائز، اس کو بالکل ریالٹی سمجھو. میز کے نیچے گھسو، ڈاکٹرز پیشنٹس جو بھی ہوں، جیسی سائرن بجتا تھا میز کے نیچے گھسو، کسی چوکھٹ کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ چوکھٹ پروٹیکٹ کر لیتی ہے اگر چھت گرے، کسی بیم کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، ہے نا. یہ بنیادی چیزیں اسکولوں میں ہر مہینے یاد دلائی جاتی ہیں، نہیں کہ سال بھر بعد، ہر مہینے ایک سمپل ایکسرسائزز ہیں. اچھا، مگر کیا ہوا جناب، میں اور میری بیوی یہاں کسی مال میں تھے، کوئی پچھلے دنوں جب اسلام آباد میں زلزلہ آیا تو وہ پینک کر رہی تھی، تو ہمارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نیچے چلیں، تو میں نے کہا ہم 4تھی منزل پر ہیں، نیچے جانے میں خطرہ ہے نا، تو یہیں رہو، بھگدڑ نہیں مچاؤ. اور اس کی بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ اگر تمہیں باہر کا راستہ نظر آ رہا ہے تو بھاگ کر باہر جاؤ، مگر نہیں نظر آ رہا تو ڈونٹ کریٹ اے پینکس. ایلیویٹر مت پکڑو، سیڑھیوں سے جاؤ، اگین دا سیم تھنگس. تو جب وہ پینک کر رہی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو، میں نے مذاق بھی کیا. اس نے کہا یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ میں نے کہا دیکھو، ہمیشہ تم کہتی تھی کہ ساتھ مریں گے، تو قریب آ جاؤ. تو اس نے کہا یہ آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ پینک ہو رہا ہے. تو میں نے کہا چلو، دوسری بات میں نے کی، وہ بھی اس کو پسند نہیں آئی. میں نے کہا چلو اگر مرنا ہی ہے تو ڈگنیٹی کے ساتھ، ڈونٹ گیٹ ایکسائٹیڈ، ڈونٹ شاؤٹ، لیٹس ڈائی ود ڈگنیٹی. وہ بھی اس کو پسند نہیں آیا، اس نے کہا نہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سب لوگ، ہمارے سٹاف میرے ساتھ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان سب نے مجھے گھیر بھی لیا، اور میں نے ان سے پھر بھی یہی کہا کہ تم سب لوگ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرو. یہ بیچارے جان دیتے ہیں for the die for the cause of Pakistan. I appreciate all of the armed forces in every layer. ان کے یہاں بھی مسلسل ٹریننگ ہوتی ہے how to prevent accidents, how to avoid accidents. تو میں یہ سمجھتا تھا، میں نے بوائے اسکاؤٹس کے اندر بھی یہ بات کہی، اور پاکستان PDMA، پاکستان ڈیزاسٹر پریونشن جو ادارہ ہے، یا ڈیزاسٹر میٹیگیشن کا ادارہ ہے، ان سے بھی میں نے کہا کہ ہر کالج کے اندر، ہر اسکول کے اندر یہ CPR، فرسٹ ایڈ، ان کا ریویژن ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے. دا بگیسٹ سروس دا گرل گائیڈس کین ڈو اس ساری خواتین کو ایٹ دا ہائیسٹ لیولس کہ کالجز کے اندر، انسٹیٹیوشنس کے اندر یہ کریں. مجھے خوشی ہے آج یہاں اتفاق سے میں یہ بریسٹ کینسر ارلی ڈائگنوسس کے حوالے سے جو منتھ چل رہا ہے، میں لگانا بھول گیا تھا، تو آپ ہی کے یہاں سے لے کر میں نے پنک ربن لگایا. تو سمینہ الوین نے خاص طور پر مجھ سے کہا تھا کہ آپ سے یہ باتیں ضرور کر لوں. یہ چھاتی کا سرطان جو ہے یہ ینگر ایجز میں ہے، اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ ارلی ڈائگنوسس ہو. بچوں یہ ذہن میں رکھو کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں علاج کرنا بہت مہنگا ہے.